جبکہ پنجاب اسمبلی کے 3 حلقوں کی اگر بات کی جائے تو 3 حلقوں میں شیخوپورہ کے حلقے پر مسلم لیگ نون کو برتری حاصل ہے، جبکہ خانیوال اور بہاول نگر میں پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کو برتری حاصل ہے نون لیگ کے امیدواروں پر۔ تو یوں اگر دیکھا جائے تو ٹوٹل جو جن 11 حلقوں پہ الیکشن ہو رہا ہے، 11 میں سے تقریباً 9 حلقوں پر تحریک انصاف کو برتری حاصل ہے، جبکہ 2 حلقوں پر ایک پہ مسلم لیگ نون کو اور ایک پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو برتری حاصل ہے۔ یہ بڑے انٹرسٹنگ نتائج جو کہ اب تک سامنے آ رہے ہیں۔ عمران خان 7 کے 7 حلقوں پہ اب تک انہیں برتری حاصل ہے، تاہم کراچی کا جو NA 237 جو حلقہ ہے ملیر کا، یہاں ابھی تک جو نتائج ہیں ٹیکنیکلی یہ معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ جو ابھی تک کے نتائج ہیں وہ صرف جو کنٹونمنٹ کا جو سٹی کا علاقہ وہاں سے نتائج آ رہے ہیں۔ جب یہ گوٹھوں کے نتائج آنا شروع ہوں گے تو وہاں پیپلز پارٹی کو ذرا زیادہ ہولڈ حاصل ہے، تو نتائج برتری عمران خان کی جو ہے وہ بدل بھی سکتی ہے۔ جبکہ جو دوسرا ہے حلقہ امپورٹنٹ ننکانہ صاحب والا، وہاں بھی عمران خان کو برتری حاصل ہے، لیکن شزرہ منصب جو ہے نون لیگ کی وہ انہیں ٹف کانٹیسٹ دے رہی ہے۔ لیکن سب سے جو انٹرسٹنگ، سب سے ٹف جو مقابلہ ہے، بالکل نیک ٹو نیک جا رہا ہے، وہ ہے مردان کا، جہاں عمران خان اور JUI کے مولانا قاسم کے درمیان بالکل نیک ٹو نیک مقابلہ جا رہا ہے۔ بہت ہی ٹف کانٹیسٹ اس وقت مردان کے اندر چل رہا ہے، جہاں 69 پولنگ سٹیشنز کے نتائج اب تک سامنے آ چکے ہیں۔ عمران خان کے 13,712 ووٹس ہیں، جبکہ جو JUI کے کینڈیڈیٹ ہیں یہاں پہ مولانا قاسم صاحب، وہ بالکل ان کے ساتھ ساتھ 13,233 ووٹ لے کے دوسرے نمبر پر ہیں۔ بالکل کلوز کانٹیسٹ ہے یہاں پہ، اور شروع سے ہی گنتی جو ہے یہاں پہ بڑی ٹف جا رہی ہے۔ مزمل سہروردی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہمیں ڈاکٹر واری ذوالفقار صاحب جوائن کر رہی ہیں، اور ہمیں جو ہے افضل خان صاحب الیکشن کمیشن کے سابق ایڈیشنل سیکرٹری تھے۔ بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا اپنے قیمتی وقت دیا۔ دیگر ہم اس میں پولیٹیکل گیسٹ ہیں، انہیں بھی شامل کریں گے ٹرانسمیشن کے اندر۔ جناب مزمل سہروردی صاحب، ابھی تک تو عمران خان کو 7 کے 7 حلقوں پہ جہاں سے وہ الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں برتری حاصل ہے، لیکن ظاہر ہے ابھی تک یہ غیر سرکاری غیر حتمی نتائج ہیں، آگے چل کے نتائج کچھ اور چینج بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ابھی تک کی برتری حاصل ہے۔ دیکھیں، عمران خان صاحب نے جو سیٹیں بہت کلیئرلی وہ اس وقت جیت رہے ہیں، جن پر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ وہ تو دیکھیں پشاور والی سیٹ ہے، غلام بلور والی، ہم سمجھتے ہیں کہ اس سیٹ پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ فیصل آباد والی سیٹ ہے وہ کلیئر ہے، اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ہمیں اس وقت کہ وہ جیت رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ چارسدہ والی سیٹ بھی ہمیں وہ لگ رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو سیٹ ہے کورنگی والی، دیکھیں نا، جو سب سے بری پرفارمنس اگر سیاسی جماعتوں میں دیکھی جائے آج تو وہ MQM کی رہی ہے۔ دیکھیں نا، اگر ہم باقی جگہوں پہ دیکھیں تو PDM کی جماعتوں نے اگر انہوں نے 13,000 لیے ہیں، PDM نے 10,000 لیے ہیں، 9,000 لیے ہیں کینڈیڈیٹ نے، لیکن سوائے پشاور کے جہاں عمران خان کے پاس بہت لینڈ سلائیڈ وکٹری ہے، فیصل آباد میں بہت لینڈ سلائیڈ وکٹری ہے، اور کراچی جو کورنگی ہے یہاں پہ مطلب یہاں عمران خان بہت بڑے مارجن سے جیت رہے ہیں۔ 3 حلقے ایسے ہیں 7 میں سے جہاں عمران خان بڑے مارجن سے جیت رہے ہیں۔ مردان میں کلوز کانٹیسٹ ہے، جیتیں یا ہاریں بٹ اٹ ول بی اے ویری کلوز کانٹیسٹ، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح ننکانہ اٹ ول بی اے ویری کلوز کانٹیسٹ۔ تو جو ہو تو کلوز کانٹیسٹ ہیں وہ میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کا شان نشان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جہاں وہ لینڈ سلائیڈ وکٹری سے جیت رہے ہیں، شان نشانی ہے کہ وہاں جہاں کلوز کانٹیسٹ ہے وہاں اکیلا عمران خان ورسز 12-13 پولیٹیکل پارٹیز ہیں۔ یہ بھی ایک کینڈیڈیٹ نہیں ہے، جو کینڈیڈیٹ JUI کا لڑ رہا ہے اس کے پیچھے باقی پولیٹیکل پارٹیز کی سپورٹ حاصل ہے۔ جہاں ANP کا کینڈیڈیٹ ہے وہاں اس کے پیچھے باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز ٹرانسلیٹ نہیں ہوتا ایک دوسرے کو، جب آپ کی اپنی پارٹی کا ورک کرنا ہو۔ لیکن پشاور بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ حالانکہ سٹی میئر پشاور کا JUI کا جیتا ہوا ہے، لیکن انہوں نے کہا بلور صاحب کے ساتھ JUI نہیں چل رہی، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح ANP اور JUI کا چارسدہ میں ٹف، لیکن وہاں JUI ایمل ولی کے ساتھ بھی نظر نہیں آئی۔ جو ٹریڈیشنلی رائیولریز ہیں وہاں ورکرز نے اور کینڈیڈیٹس نے خود بھی لڑنا ہوتا ہے۔ لیکن ملتان میں یہ چیز ذرا ہمیں نظر آئی ہے کہ وہاں نون لیگ کا بندہ غفار ڈوگر جب آیا ہے علی موسیٰ گیلانی کے ساتھ تو وہاں نظر آئے نتائج اس نے دیے، وہ ایک ٹرانسلیشن نظر آئی ہے، ورنہ بالکل ہمیں عموماً اتحاد جو ہے ان میں بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوتا، نیچے ووٹ ٹرانسفر نہیں ہوتا۔ جہاں آپ نے خود دیکھے نا جی، چارسدہ میں ANP اور JUI کا بہت مقابلہ رہتا ہے آپس میں، تو اس لیے وہاں بھی ایمل ولی کو ووٹ ٹرانسلیٹ نہیں ہوا ہے۔ ڈاکٹر ماریا کیا کہیں گی، یہ موجودہ حکومت کی کارکردگی ہے، یہ اس پہ لوگوں نے اپنا ریاکشن دیا ہے، یا عمران خان کی پاپولیرٹی ہے، وہ جو پاپولر بیانیاں لے کے چل رہے ہیں وہ بالکل ہی
اس کا مقابلہ ہی نہیں ہے. It's a mix of both. عمران خان کا جو اس وقت بیانیہ ہے وہ تو obviously بک ہی رہا ہے, اور ساتھ اس کے یہ کہ جو ڈزمل پرفارمنس ہے, آپ جو مرضی کہہ لیں, ٹھیک ہے اب ڈار صاحب آ گئے ہیں, ڈالر ذرا نیچے جا رہا ہے جو بھی, لیکن عام آدمی کے حالات بہتر نہیں ہو رہے اس وقت بھی. آپ کو پتا ہے کہ انفلیشن جو ہے اٹ واز اراؤنڈ, ابھی جو پی بی ایس کی اسٹیٹسٹکس آئے ہیں 28% پہ انفلیشن جو ہے وہ جاری ہے. تو وہ ساری چیزیں ٹرانسلیٹ ہو رہی ہیں آگے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ماضی میں جو بائی الیکشنز ہوئے, آپ کو یاد ہے اس میں پی ٹی آئی بری طرح سے ہار رہی تھی. آپ کو یاد ہے جو بائی الیکشن ہوتا تھا, آئی بلیو 11 ہوئے تھے بائی الیکشن, اس میں سے 9 جو ہیں وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ہار گئی تھی, اور اپنی جیتی ہوئی سیٹیں بھی ہار گئی تھی. بٹ اس وقت جو سچویشن ہے وہ بہت ڈفرنٹ نظر آ رہی ہے, اینڈ دیٹس بیکاز آف دی ڈزمل پرفارمنس آف دی پی ڈی ایم. بالکل. اچھا, ایک ٹیکنیکل کوشچن ہے افضل خان صاحب, چونکہ آپ الیکشن کمیشن میں رہے ہیں, زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, ووٹوں کی جو گنتی کا عمل ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے, بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. پری میچورلی ظاہر ہم کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے ابتدائی نتائج کو دیکھ کر کے کون سی پارٹی جیت رہی کون سی نہیں جیت رہی. ہاں, مارجن اگر بہت زیادہ ہو جائے تو پھر بندہ کسی حتمی نتیجے پر پہنچ سکتا ہے. جس طرح پشاور کی ہم بات کریں تو پشاور میں تقریباً 50% جو ہے وہ پیچھے چل رہے ہیں غلام محمد بلور صاحب عمران خان صاحب کے مقابلے میں, بالکل ہاف جا رہے ہیں. باقی بہت کلوز ہے, کہیں 200 کا فرق ہے, کہیں 500 کا فرق ہے, کہیں 1000 کا, کہیں 2000 کا. تو ابتدائی جو کاؤنٹنگ ہوتی ہے وہ ظاہر دیہی جو ہوتے ہیں ان کی بعد میں رزلٹ آتے ہیں, جو شہری جو پولنگ اسٹیشن ہوتے ہیں وہاں کے جلدی آتے ہیں کاؤنٹ ہو گئے رزلٹس. ایسا ہی ہے سمر. آج کل کے زمانے میں جب فون کا زمانہ ہے, انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, 3G اور 4G کا زمانہ ہے, ابھی اور آج سے 10 سال پہلے ہم نے یہ چیز اچیو کی تھی کہ جو ہی الیکشن, اچھا, اور ایک جو پولنگ اسٹیشن ہوتی ہے اس میں 2000 ووٹ ہوتے ہیں, اور 2000 میں سے مشکل سے 50 سے 56% لوگ ہائیسٹ لوگوں نے پارٹیسپیشن کی ہے. سو 1100 ووٹ کا گرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ کس کے, اور پھر اس کو کمیونیکیٹ کرنا فرسٹ کاپی کہ آپ فون پہ دے دیں, اور ایکچولی ریکارڈ بھی جا کے خزانے میں جمع کرنا پڑتا ہے. اچھا, بات یہ ہے کہ آپ نے ماریا سے جو ایک سوال کیا کہ کیا وجہ ہے, نہیں اس پہ بعد میں آئیں گے. مجھے ذرا یہ ٹیکنیکل, آپ اپنی چونکہ آپ الیکشن کمیشن میں رہے, میں پہلے وہ ٹیکنیکل ذرا آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ نتائج پہلے جو ایک بڑی پاپولر رائے ہے کہ پہلے جو شہری پولنگ اسٹیشنز ہیں ان کے نتائج پہلے آتے ہیں, دیہی بعد میں آتے ہیں. آپ نے کہا موبائل فون کا معاملہ, لیکن کہیں پہ سروس بھی نہیں ہوتی. تو ابھی ہم جو بات جس طرح ملیر کی ہم بات کرتے ہیں, ملیر پہ جو 30% کے قریب جو ہے وہ کینٹ کا علاقہ جہاں پی ٹی آئی مضبوط ہے, 70% جو ہے وہ دیہی علاقے. ملیر کا بھی جو آ رہا ہے اس میں 9180 جو ہیں وہ حکیم صاحب کے جس وقت ووٹ ہو گئے, اور 8136 ابھی تک جو. تو وہی ہم نے کہا تھا پہلے خان صاحب کو برتری حاصل تھی جب سٹی کے آ رہے تھے پولنگ اسٹیشنز کا, بعد میں جب دیہی. میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج سے 10 سال پہلے ہم ٹیکنیکلی اس پوزیشن پہ تھے, اور کوئی ایسا ایریا پاکستان میں نہیں ہے انکلوڈنگ ٹرائبل ایریا جہاں پہ اینٹیناز نہیں ہے اور جہاں پہ انٹرنیٹ نہیں ہے. تو واٹس ایپ, اور میں نے آپ کو یہ بتایا تاکہ عام آدمی سمجھ سکے کہ 1100 ووٹ گننا اس پہ اٹ از ناٹ اے ہیل آف اے ٹاسک, جی اپ دا ہل ٹاسک کو, اور اس کے بعد اس کو کمیونیکیٹ کرنا. آپ یاد رکھیں سمر بھائی, جب بھی یہ ڈیلے ہوتا ہے وہ پھر دھند ہوتی ہے, اور وہ پھر تاریکی ہوتی ہے, وہ پھر لوگ سو جاتے ہیں, اور جتنا ٹائم الیکشن بند ہونے کے بعد ڈیلے ہوتا ہے الیکشن ریزلٹ میں, تو آپ سمجھ جائیں کہ مینیپولیشن ہو رہی ہے. اور یہ ای وی ایم جو اس موجودہ حکومت نے اس کو ہٹا دیا, ای وی ایم کیا چیز تھی؟ وہ کیلکولیٹر ہے جو آپ نے کسی بڑے سٹور سے خریداری کی اور اینڈ پہ جا کے آپ نے کاؤنٹر پہ اس کو پیسے دیے, اور اس نے آپ کو اتنی لمبی سی وہ رسید دے دی, اور وہ کسی انٹرنیٹ کے ساتھ وابستہ چیز نہیں ہوتی. مطلب ہے کہ وہ چیز جس میں ٹرانسپیرنسی آتی تھی وہ کس نے ختم کی اور کیوں ختم کی. بات یہ ہے کہ اس سے لوگوں کو ان کی نیتیں, اور میں عرض کروں کہ چونکہ ہمارا پلس لوگوں کی, اور وہ جو ٹرن آؤٹ آتا ہے, اور جو پارٹیسپیشن آتی ہے, جو سپورٹ آتی ہے, بیسیکلی آپ لوگوں کو ریلیف دیتے ہیں. یو ون اوور دی پیپل. آپ کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, یو لوز دیم. اچھا, اور یہ کانکر نہیں کرنا ہوتا کہ آپ نے زبردستی اور ڈرانا اور انٹیمیڈیشن, یہ تمام چیزیں جمہوریت کے خلاف ہیں. جمہور کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے اور حکومتوں نے یہ انشور کرنا ہوتا ہے کہ بغیر کسی خوف اور لالچ کے لوگ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں. تو اس سلسلے میں جہاں پہ پرابلمز ہیں, ایک تو یہ کہ ایک وقت میں ایک ہماری الیکشن
ऑफिसर को, प्रिजाइडिंग अफसर को फराह शाह एक खातून ने थप्पड़ मारा था, तो वहां खुशकिस्मती से किसी टीवी चैनल का कोई कैमरा था। आज तो ये कैमरा हर आदमी के पास, बंदे के पास, और आपके तवज्जुह से हम लोगों से कहते हैं कि जहां आपको वायोलेशन नजर आती है प्लीज उसको रिकॉर्ड करें, सोशल मीडिया पे डालें, इसका तमाम इम्पैक्ट होता है। इसलिए कि चोरी चकारी, अब देखें हम इस वक्त भी हम क्या बात कर रहे हैं, हमें ये खदशा है कि जी धुंध ना हो जाए और गांव और देहात और वो। आज तो वैसे मतलब अबर आलूद कहीं पर भी नहीं है, बिल्कुल क्लियर है पूरे मुल्क में। अल्हम्दुलिल्लाह, कहीं से कोई रिजल्ट रोक लिया जाए। होपफुली रिजल्ट काउंटिंग में, और फिर रिजल्ट्स की, आपको याद है जो जरदारी साहब कहते थे कि ये आरओज इलेक्शन है, तो वो सही कहते थे, आरओज इलेक्शन थे वो, उसमें आरओज चोजन आरओज थे और उन्होंने रिजल्ट वो किया, और मैंने भी इसको कहा और सारी दुनिया ने, और जरदारी साहब ने भी ये। अच्छा, अब बात यह है कि अगर आपकी जो रिजल्ट्स हैं आरओ या प्रिजाइडिंग अफसर देता है, फिर वो जमहूर की आवाज नहीं है, वो तो फिर किसकी भी आवाज हो सकती है। हमने और आपने स्ट्रेंथन करना है एक राइट प्रोसेस को, और उसमें जहां खराबी हो कोई भी इंटरफेयर ना कर सके, कोई भी असर अंदाज ना हो सके, जो है अवाम का फैसला वो एज इट इज सामने कबूल करना चाहिए। बिल्कुल कबूल तभी नहीं करते सर, डाउट्स बहुत सारे बीच में मौजूद होते हैं, ऐसे लूप होल्स हमने रखे हुए हैं कि जहां लोगों के पास मौका होता है। अल्लाह करे, अल्लाह करे, नहीं मानता, जीतने वाले ने तो मानना ही होता है कि बहुत अच्छे इंतखाबात हुए। क्यों मुज़म्मिल साहब, ऐसा ही है कि जो हार जाता है उसके लिए तो नताइज किसी सूरत में इलेक्शन शफाफ नहीं हुआ होता, नहीं, तो जीतने वाले के लिए सबसे शफाफ होता है। 17 जुलाई को पीएमएलएन ने नताइज कबूल किए, बाद में हम हार नहीं, उन्होंने कहा हम हार, बाद में तो बड़ी बातें की उन्होंने। देखें, एक्सक्यूज पेश करना हम क्यों हारे, हमारे कैंडिडेट अच्छे नहीं थे, ये था, ये एक डिबेटेबल बात है, लेकिन जिस रात नताइज हुए उन्होंने ट्वीट करके नताइज हार को तस्लीम किया, ठीक है ना। बाकी ये बात ठीक है कि सिर्फ आरओस का इलेक्शन नहीं हुआ है, इलेक्शन तो आरटीएस का भी हुआ है 2018 में, और डस्का की धुंध भी सारों को याद है, और वो किसकी हुकूमत में याद रही वो धुंध, और कहां से कैसे प्रिजाइडिंग अफसर गायब हुए, इलेक्शन का अमला ही गायब होता रहा, सारे एक ही जगह उनकी लोकेशन भी पाई गई। कितनी खूबसूरत बात है, और उन अफसरान को आज भी प्राइज पोस्टिंग दी गई है पंजाब में जिन्होंने डस्का का वो एडवेंचर किया था। तो ये सब तो हमारे पास है और हमारे सामने है, रिसेंट पास्ट हिस्ट्री में एक रिकॉर्ड है, इससे कोई झुटलाया नहीं जा सकता कि कैसे क्या हुआ। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ऑन दी होल आज इलेक्शन फेयर हुए हैं, जैसे 17 जुलाई को फेयर हुए थे, और ये अच्छी रिवायत है। 17 जुलाई को भी जो नताइज थे वो 9-10 बजे तक कंपाइल हो गए थे, और हमें याद है हम यहाँ पे 11 बजे जब हमने ट्रांसमिशन खत्म की थी तो 90% रिजल्ट्स हमारे पास थे। सिर्फ एक पिंडी वाले हल्के का इशू था थोड़ा, जो बाद में चला रिकाउंटिंग में, और सब वो 20 में से 18-19 हल्कों में। कहते हैं आज भी मुझे मार दी गई थी, फिर बाद आज भी मुझे ये लग रहा है कि अभी तो खैर 7:30 हुए हैं, 5 बजे पोलिंग खत्म हुई है, 5:30 पौने 6 तक पोलिंग होती रहती है, घंटा हुआ है, अंदर लोग होते होता रहता है। मेरा ख्याल है 9 बजे तक 10 बजे तक पिक्चर बहुत क्लियर हो जाएगी। काफी क्लियर पिक्चर हमारे पास मौजूद भी है इस वक्त, और काफी क्लियर। ये इलेक्शन कमीशन को मैं समझता हूँ क्रेडिट जाता है कि 17 जुलाई का इलेक्शन हो, डस्का का इलेक्शन हो, या उसके बाद जब से ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर आया, कम से कम इसने इलेक्शन तो ऐसे कराए हैं जो सब सियासी जमातें कबूल कर लेती हैं, चाहे इमरान खान साहब नहीं मान रहे, उन्होंने आज फॉरेन फंडिंग पे नहीं मानते। 17 जुलाई के इलेक्शन उन्होंने माने, मेरा मुकाबला पीडीएम से भी है, इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान के साथ भी है। मसला तो डस्के से शुरू हुआ जहां लोग गायब हुए, वरना ओवरऑल 17 जुलाई का भी खान साहब ने माना, और आज की भी सुबह से जो देख रहा हूँ पीटीआई बहुत सेटिस्फाइड है, क्योंकि वो जीत रहे हैं अभी तक, जीत रहे। मैं कहता हूँ पीटीआई बहुत सेटिस्फाइड है, बड़ी अच्छी ये स्ट्रेटजी ऑन पार्ट ऑफ इमरान खान, ये बड़ी स्मार्ट स्ट्रेटजी नहीं है कि आप ऑन द टोज रखें, आप बिल्कुल किसी को मौका दें, रखना भी चाहिए ऑन द टोज। इट्स अ विन-विन स्ट्रेटजी फॉर इमरान खान। अगर वो हारते तो उन्होंने कहना था धांधली होगी, और अगर वो जीत रहे हैं तो कहेंगे कि नहीं। ये जो इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है कि 17 जुलाई के इलेक्शन में भी खान साहब जीत के फिर भी कहा इलेक्शन कमीशन ने पूरा जोर लगाया मुझे हराने के लिए, हालांकि लेकिन कुछ नहीं था ऐसा, नहीं था। आज भी खान साहब ने सुबह उठते ही सबसे पहले, हालांकि ऐसे कोई शवाहिद प्री पोल रिगिंग के नजर नहीं आए कहीं पर भी, उल्टा एएनपी जो है वो जीत रही है, उन्होंने डाल दिया आपकी गवर्नमेंट ने तोड़फोड़ थी, आते साथ ही खान साहब ने डाल दिया जनाब सवेरे कि भाई मेरा मुकाबला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ भी है, जहां इलेक्शन 8 में से जो देखें 11 इलेक्शन हो रहे थे, 9 इलेक्शन ऐसी जगह हो रहे थे जहां इमरान खान की हुकूमत है। आप देखें पंजाब में 6 सीटों पर इलेक्शन थे, 3 कौमी 3 सूबाई, इमरान खान साहब की हुकूमत है, क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट इलेक्शन कराती है, फेडरल गवर्नमेंट तो नहीं कराती है। पुलिस, पटवारी, इलेक्शन का स्टाफ सब प्रोविंशियल गवर्नमेंट देती है। सही है। केपी के 3 हल्के
عمران خان صاحب کی حکومت کرا رہی ہے الیکشن, انہی کی پولیس ہے, انہی کا سارا کچھ ہے, تو ان کی اپنی حکومت میں الیکشن ہو رہے ہیں, تو میرا خیال ہے ان کو جواب. افضل خان صاحب, یہ جو بیانات ہوتے ہیں سیاسی جماعتوں کے قائدین کے, جس طرح سے عمران خان صاحب مسلسل الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دباؤ میں رکھے ہوئے ہیں, ان بیانات کا کتنا اثر ہوتا ہے فیصلہ سازی میں یا الیکشن کمیشن کی فنکشننگ میں؟ سمر عباس, آپ نے مجھے بڑا ٹف سوال کیا, اس لیے کہ ایک طرف میرا ادارہ ہے اور دوسری طرف کچھ حقائق ہیں. میں آپ کو یہ عرض کروں کہ اس موجودہ الیکشن کمیشن, ایک تو میں اس الیکشن کمیشن کی تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ یہ الیکشن تیسری دفعہ انہوں نے پون کرنے سے انکار کیا, اور وہ انہوں نے یہ الیکشن کا کیا اس لیے کہ پی ڈی ایم وانٹڈ ٹو اسکیپ فرام دیز الیکشن. اچھا خیر, یہ الیکشن کمیشن کو میں تعریف کرتا ہوں. پھر الیکشن کمیشن سے دیکھیں آپ 8-9 فیصلے انہوں نے کیے, آل اگینسٹ ون پارٹی, پرو دی گورنمنٹ اینڈ پرو پی ڈی ایم, اور وہ تمام کورٹ نے ریورس کیے. بات یہ ہے کہ اس وقت جو الیکشن کمیشن ہے اس میں ایک جج صاحب بھی ہیں ایکس, تو میں آپ کی توسط سے انہیں کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں, آپ جب اس کرسی پہ بیٹھ گئے امپائر کے, تو آپ سمجھیں کہ دائیں والے بھی میرے ہیں اور بائیں والے بھی میرے ہیں. یہ جو میچ کروا رہے ہیں وہ 17 جولائی کا میچ ہو, جس طرح مزمل صاحب نے بات کی, یا آج کا میچ ہو, اس میں تو ریفری اور امپائر بڑا نیوٹرل جا رہا ہے. نیوٹرل جب جائے گا, ایکشن سپیکس لاؤڈر دین دی ورڈز. آپ کو کوئی آپ کی جو ایکشنز ہیں, بات یہ ہے کہ میں نے جو آپ کو 8-9 فیصلے بتائے, آپ کو جو 8, اب جیسے توشہ خانہ کیس ہے یا تو فائنینشیل انٹیگریٹی ہے. پاکستان میں 2 سیاسی جماعتیں ہیں جن کی فائنینشیل انٹیگریٹی ہے, ایک جماعت اسلامی ہے اور ایک پی ٹی آئی ہے, جن کے پاس ریکارڈ ہے, باقی کے پاس کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے فائنینشیل. یہ میں نے کہہ دیا ہے, اس کو آپ چیلنج کر لیں. یہ میں نے کہہ دیا ہے اس لیے کہ ہمارے پاس یہ لوگ لے کر آتے تھے. ٹھیک ہے, چلیں, وہ لوگ ہیں جن کو لوگ پیسے دیتے ہیں. ذرا مزید ڈیبیٹ بھی ہوگی. میں ذرا کوئکلی ایک عوام کے لیے ایک ریکیپ اب تک کی تازہ ترین جو صورتحال ہے وہ عوام کے سامنے رکھتا چلوں. ناظرین, NA-22 مردان میں عمران خان صاحب اور مولانا محمد قاسم صاحب کے درمیان بہت ہی ٹف کانٹیسٹ چل رہا ہے, نیک ٹو نیک جا رہا ہے یہاں پہ رزلٹ, اور عمران خان صاحب کو معمولی سی برتری حاصل ہے مولانا قاسم صاحب پر. جو NA-24 چارسدہ ہے, یہاں عمران خان صاحب کو ANP کے ایمل ولی خان پر برتری حاصل ہے. NA-31 پشاور, عمران خان صاحب کو حاجی غلام احمد بلور صاحب پر بہت ہی واضح برتری حاصل ہے. پھر جو اگلا حلقہ ہے NA-108 فیصلہ آباد, یہاں عمران خان صاحب کو پاکستان مسلم لیگ نواز کے عابد شیر علی پر بہت ہی واضح برتری حاصل ہے. جبکہ ننکانہ صاحب NA-118 میں عمران خان صاحب کو برتری تو حاصل ہے شزرا منصب, جو کہ نون لیگ کی کینڈیڈیٹ ہیں, لیکن مارجن بہت تھوڑا ہے, یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. پھر نیکسٹ جو حلقہ ہے NA-157 ملتان, یہاں مہر بانو قریشی صاحبہ جو ہیں انہیں اس وقت مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, چونکہ پیپلز پارٹی کے علی موسیٰ گیلانی کو برتری حاصل ہے یہاں تحریک انصاف کی کینڈیڈیٹ پر. NA-237 ملیر, یہاں عمران خان صاحب اور حکیم بلوچ صاحب کے درمیان بہت ہی ٹف مقابلہ ہے. ابتدائی نتائج میں عمران خان صاحب آگے رہے, لیکن اب تھوڑی سی برتری حکیم بلوچ صاحب کو حاصل ہو گئی ہے اس حلقے میں. اور جو کورنگی کا حلقہ ہے, یہاں عمران خان صاحب کو پاکستان مسلم MKM کے کینڈیڈیٹ پر بہت ہی واضح برتری حاصل ہے, اور ممکن ہے ضمانتیں بھی ضبط ہو جائیں یہاں MKM کے کینڈیڈیٹ کی, چونکہ اتنی بڑی برتری جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. پھر جو پنجاب اسمبلی کے 3 حلقے ہیں, شیخو پورہ میں پاکستان تحریک انصاف کو مشکل صورتحال کا سامنا ہے. نون لیگ کے افتخار احمد آگے جا رہے ہیں. خانے وال میں تحریک انصاف کے فیصل احمد نیازی کو واضح برتری حاصل ہے, فیصل خان نیازی کو, اور بہاول نگر میں مظفر خان جو کہ تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ ہیں, انہیں واضح برتری حاصل ہے. تو قومی اسمبلی کی 8 میں سے 7 نشستوں پر پاکستان تحریک انصاف کو برتری حاصل ہے, جبکہ صوبائی اسمبلی کی 3 میں سے 2 نشستوں پر پاکستان تحریک انصاف کو برتری حاصل ہے. محمد علی صاحب, آپ کو بھی ویلکم کریں گے ٹرانسمیشن میں. آج کے جو الیکشن کے نتائج ہیں, یہی آپ اینٹیسپیٹ کر رہے تھے یا کچھ سرپرائز فیکٹر اس میں آپ کو نظر آیا کوئی؟ پہلے تو میں پوچھوں, زیادہ پریشان تو نہیں مزمل صاحب؟ نہیں, صبح سے یہی تھا, 5-3 ہو جائے گا. مزمل صاحب 5-3 دیکھ رہے ہیں جی اس میں 8 حلقوں میں قومی اسمبلی کے. دیکھیں ریزلٹس تو اب آ ہی رہے ہیں, ویل فائنڈ آؤٹ گھنٹے میں فائنل. جو پی ٹی آئی والے کہتے ہیں, وہ کہتے تھے کہ اگر ہم 8 میں سے 6 جیت جائیں تو زبردست رزلٹ ہے, اور 6 سے اگر نیچے آئے گا تو وہ تھوڑا سا ہمارے لیے پریشانی ہے. اور آئی تھنک وہ 2 سیٹ سب کو ہی پتا ہے کہ کون سی ان کو 10 سیٹس ہیں. ایشو یہ نہیں ہے, ایشو ہے اسٹریٹجی کا. دیکھیں عمران خان نے ایک بڑا زبردست کیا ہے, میں یہ دیکھ رہا تھا رن اپ ٹو دی الیکشن آلسو. اگر یہ کینڈیڈیٹ ٹو کینڈیڈیٹ ہوتا نا, رزلٹ ڈفرینٹ ہوتا. ان کو ایک چیز سمجھ آ گئی تھی
کہ گورنمنٹ نے وہ والے کانسٹیٹوئنسی نکالی ہیں بائی الیکشن کے لیے جہاں پہ ووٹ مارجن بڑا تھوڑا تھا. اب اگر میں اور آپ لڑ رہے ہوتے نا رزلٹ کچھ ڈفرنٹ ہوتا. بالکل. وہاں پہ عمران خان نے ڈال لیا اپنے آپ کو. سو سڈنلی جو محمد بوٹا تھا بیچارہ وہ اب لڑ رہا ہے عمران خان کے خلاف. ایسے ہی ہے. اور عمران خان از رائڈنگ دیٹ ویو. It's a big risk also. And he himself ran his campaign in all the constituencies. اگر پٹتے ہارتے وہ جی عمران خان ہار گئے. So I think that strategy seems to be paying off. اور پرویز خٹک کا یہ مشورہ تھا عمران خان کو. بالکل اس کا فائدہ ہوا ان کو. It was a bold move. اور ان کا تو ون ون ہی ہے. دیکھیں اگر انہوں نے لانگ مارچ اناؤنس کرنا ہے جیتتے ہیں تو کہیں گے دیکھیں اس سے بڑا اسٹرانگ آرگومنٹ کوئی نہیں ہے کہ سارے لوگ میرے ساتھ ہیں میں تو کہتا ہوں الیکشن کریں. اگر ہارتے تھے فار ایگزامپل اگر ہارتے ہیں پھر کہیں گے میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ چور ہیں 2 نمبر لوگ ہیں یہ بددیانتی کرتے ہیں رگ کرتے ہیں سب مل گئے آپس میں سارے مل گئے. سو اٹس لائک it's a perfect setup. It's a perfect setup. So there's no way he can lose. So even if he lost at the polls, وہ strategically had nothing to lose. لہر بنا لیتے. ہاں. So I think لیکن ابھی ایک چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی ہلکے اچھے چنے تھے گورنمنٹ نے. اب ابھی بھی دیکھو مارجن بڑا تھوڑا آ رہا ہے. بلوچا والا زیادہ بڑھ گیا. 6,000 کا بڑھ گیا ڈفرنس. بالکل ہاف چل رہا تھا. آدھے فیصلہ باد 32,000 22,000 چل رہا ہے. 32,000 عمران خان 22,000 وہ سرپرائز نہیں تھا. باقی ابھی تک جو ہم دیکھ رہے ہیں فیصلہ باد میں بھی لیڈ زیادہ ہے عمران خان کی. اب اگین دیکھیں اگر آپ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این چھوڑ دیں اس بات کو چھوڑ دیں. اب آپ سوچیں عمران خان ورسز عابد شیر علی تو کیا کوئی ڈاؤٹ رہتا آپ کو الیکشن کہاں جائے گا؟ بے شک. یہ بڑا ہی زبردست پولیٹیکل موو تھا کہ عمران خان پٹ ہمسیلف. ایک الیکشن ہے جہاں پہ 2 کینڈیڈیٹس ہیں آپس میں وہ ہے ملتان میں مہربانو اور موسیٰ اور وہاں پہ شیز لوزنگ. وہاں 2 فیکٹرز ہیں. ایک تو موسیٰ کا ملنا جلنا لوگوں سے بڑا ہمبل طریقے سے مٹھاس وہ جو ساؤتھ پنجاب والی خالص مٹھاس ہوتی اس کا وہ بندہ اس قسم کا ہے. دوسرا کچھ قریشیوں کی اپنی بھی کچھ اینیموسٹی تھی لوگوں کی تو وہ بلینڈ دونوں کا فائدہ اگر یہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ورسز پی ایم ایل این دوسرے کینڈیڈیٹس ہوتے یہ بہت ٹائٹ میچ اس سے ہی پھنسنا تھا اور یہ رزلٹ کہیں بھی جا سکتا. نون لیگ اپنا بندہ بٹھایا تھا غفار ڈوگر وہ بھی الیکشن لڑ رہا ہوتا 3 وے فائٹ ہوتی تو پھر شاید تحریک انصاف جیت بھی جاتی. اس کے بعد پھر سے خان صاحب کو ویکیٹ کرنی پڑے گی سیٹ اور اس کے بعد پھر الیکشن ہوں گے بیکاز کچھ نہ کچھ اپنی سیٹ وہ ایک ہی رکھیں گے. وہ اس وقت کیا ہوگا پھر تو بھی یہ تو چلتا رہے گا سلسلہ. پھر تو بھی کینڈیڈیٹس آئیں گے. پھر خان صاحب کل آپ نے انٹرویو سنا ہے انہوں نے کل کہا ہے کہ جی میں نے فیصلہ 16 اکتوبر میں ہوگا اور لانگ مارچ بھی 16 اکتوبر میں ہوگی. 16 کہہ رہا ہوں اکتوبر کے مہینے میں اکتوبر نہیں ٹاپے گا. سو آئدر وے جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں ان کو اصل سوال تو تھا جو میرے نزدیک کوشچن تھا میرا خیال تھا کہ خان صاحب انتظار کریں. میرا بھی یہی خیال ہے کہ خان صاحب انتظار کریں گے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا یا ایکسٹینشن کا فیصلہ ایک بھی ہو جائے پھر وہ کریں گے. سو آئی ووڈنٹ ٹیک اٹ لائک etched in stone. سب یہ ممکن ہے یہ جڑا اسی کے ساتھ جو ہے نا یہ جڑا ہی اسی کے ساتھ ہے معاملہ اسی کے ساتھ. لیکن آئی تھنک سائیکولوجیکلی بڑا فائدہ ہوتا ہے عمران خان کو. اگر 6+ سیٹس ہوتی ہیں ان کی نیشنل اسمبلی کی تو ونڈیکیٹ ہوتے ہیں. اب ونڈیکیٹ تو 17 جولائی کو بھی ہو گیا تھا. مطلب اگر بات ونڈیکیٹ کرنے کی ہے وہ تو 17 جولائی کو جب انہوں نے 16 سیٹیں جیت لی تھی وہ تو تب بھی ہو گیا تھا. اس سے بڑا مینڈیٹ نہیں تھا. تب ایک ایکسکیوز تھا. تب ان کے پاس پی ڈی ایم کا ایکسکیوز تھا کہ جی ہم اس لیے ہاریں گے ہم نے بہت جگہ لوٹوں کو دیا. ایکسکیوزز اپنی جگہ. اچھا عمران خان نے جن لوٹوں کو ٹکٹ دیا وہ جیت رہے ہیں. فیصل خان نیازی جو کہ ادھر سے آئے اس طرف وہ جیت رہے ہیں الیکشن.